پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 176 میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی سے کہا اے حبیب ان کا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام روزانہ جاتے تھے، کافروں کو جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن وہ مانتے بھی نہیں تھے، اور حتیٰ کہ ان کا حال یہ ہوتا تھا مانتے بھی نہیں تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری بھی کرتے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب تم ان کا کچھ غم مت کرو جو اپنے کفر میں دوڑتے رہتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے خلاف بولتے ہیں تو بولنے دو، تم کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ اگر وہ تمہارے دین کی مخالفت کرتے ہیں تو کرنے دو، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، دین پر کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ یہاں تک اللہ فرماتا ہے انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ الفاظ اللہ نے فرمایا۔ اے حبیب ان کا غم کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کے دین میں نہیں آتے، آپ کو تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کتنی کوشش کر لے، کتنے لشکر جمع کر لے، کتنی فوج جمع کر لے، وہ سب کچھ بھی کر لیں گے نا تو لن یضروا اللہ شیئا، وہ پھر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور کیا کہا آگے یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ اگر آج یہ جتنا دوڑ بھاگ کر رہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آئے دن آپ دیکھیں آج بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہے۔ اس وقت بھی آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اسلام کو ٹارگیٹ کرتے رہتے تھے، کسی نہ کسی طرح سے وہ سوچتے تھے کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچے، کس طرح مسلمانوں کو ہم روک سکیں۔ ہر بار آزما کر کے دیکھا وہ لوگوں نے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اگر یہ کفر میں دوڑے جا رہے ہیں، اگر آپ کے خلاف جا رہے ہیں تو جانے دو، اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے رسول کا گستاخ جنت میں نہیں داخل ہونا چاہیے۔ یہ جتنا اپنے کفر میں دوڑتا رہے گا اتنا ہی زیادہ جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تو چاہتا ہی ہے۔ تو سازشیں اس وقت بھی لوگ کرتے تھے اور آج بھی لوگ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، نئے نئے حربے استعمال کرتے، نئے نئے طریقے استعمال کرتے، کسی طرح مسلمان کو بدنام کر دیا جائے، کسی طرح داڑھی ٹوپی کو بدنام کر دیا جائے، کسی طرح پٹھانی لباس کو بدنام کر دیا جائے، کسی طرح مسلمانوں کے محلوں کو بدنام کر دیا جائے۔ کبھی اذان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے، کبھی نماز کے خلاف، کبھی مسجدوں کے خلاف، کبھی درگاہوں کے خلاف، کبھی قبرستان کے خلاف، گویا کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک، لیکن کامیاب تو کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو کتنی بھی کوشش کر لے، اس وقت بھی کی۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا، 1400 سال پہلے جب 40 مسلمان تھے صرف، تم تب 40 مسلمانوں کو نہیں مٹا سکے، آج تو پوری دنیا میں 140 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ تو جب 40 تھے تب نہ مٹا سکے، تو اب ان مشرکوں کی اولاد 140 کروڑ مسلمانوں کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، دھتکار دیے جائے اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ تو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر کیا فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب، بڑا عذاب، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا عذاب ہے ان کافروں کے لیے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔